ایک ایسی حدیث ہے کہ جس میں ہم صرف امتوں کی ہلاکت کی تاریخ نہیں دیکھتے بلکہ اپنا چہرہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ جامع فرمان ہے، ہمیں عمل کی طرف بلاتا ہے اور بے عملی کی سزا سے خبردار کرتا ہے۔ آج جب سوالوں کی بارش ہے مگر عمل کی زمین بنجر ہے، جب ہر کوئی جاننا چاہتا ہے مگر عمل کوئی نہیں کرتا، جاننا چاہتا ہے اور عمل کوئی نہیں کرتا، تو اس حدیث کا پیغام ہمارے دل پر دستک دیتا ہے۔ مسلمان باتیں کم کرو، مسلمانوں باتیں کم کرو، اطاعت زیادہ کرو، کیونکہ عمل کے بغیر سوال کبھی نجات نہیں دیتا۔ تو انشاءاللہ اس درس کے ذریعے اپنے دل کو جھنجھوڑیں گے ہم، اور اس پیغام کو عمل کا محرک بنائیں کہ نجات صرف اتباع رسول میں ہے، نہ کہ بے جا سوالات میں۔ تو سب سے پہلے ہم حدیث کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر انشاءاللہ جو ہے اس کی تشریح اور وضاحت دیکھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا تھا، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، اے لوگو جس چیز سے میں تمہیں منع کر دوں فاجتنبوہ، پس تم اس سے رک جاؤ، اس سے منع ہو جاؤ، وما امرتکم، اور جس چیز کا میں تمہیں حکم دے دوں بہ ففعلوا منہ ما استطعتم، تو تم اس کو اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرو۔ فإنما أهلك الذين من قبلكم کثرت مسائلہم واختلافہم علی انبیائہم، تم سے پہلے امتوں کو اس وجہ سے ہلاک کر دیا گیا کہ وہ کثرت سوال کرنے والی اور اپنے انبیاء سے جو ہے وہ اختلاف کرنے والی تھی، اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان لوگوں کو ہلاکت میں ڈال دیا۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی منع کردہ چیزوں سے ہر حال میں بچنا جو ہے وہ ضروری ہے، یعنی جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے، ہمیں ہر حال میں ان چیزوں سے رکنا ہے، کیونکہ یہ بات یقینی ہے اللہ اور اس کے رسول نے جن چیزوں سے روکا ہے نا، اس میں بندوں ہی کی مصلحت ہے، اس میں بندوں کے لیے خیر خواہی ہے، اور اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہر منع کی ہوئی ہر چیز سے اجتناب فرض ہے، کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس سے میں منع کر دوں اس سے رک جاؤ۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں میں کسی چیز کے ارتکاب کی رخصت نہیں دی گئی، یعنی جن چیزوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رکنے کا کہا ہے نا، جن سے اجتناب کرنے کا کہا ہے، اس میں کسی چیز کی جو ہے وہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رخصت نہیں دی، جبکہ امر میں حکم میں اللہ نے استطاعت کی قید لگائی ہے، یعنی اگر آپ کے اندر جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق عمل کرو، جتنی آپ کے اندر طاقت ہے اس کے مطابق عمل کرو۔ امر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے میں حکم میں جو ہے وہ استطاعت کی قید لگا دی ہے، لیکن جن چیزوں سے منع کیا گیا اس میں قید نہیں لگائی، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر ممنوع چیزوں کے اسباب و مقدمات تک سے بچنا ضروری ہے، بچنا ضروری جو ہے وہ قرار دیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے نا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ بدکاری کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی ہر جو ہے گناہ جو ہے ایسا گناہ جو بدکاری والا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کی ہر تمام معاملات سے بچنے کو، ہر چیز کو حرام کہا گیا ہے، یعنی اس سے بچنے کا کیا ہے، یعنی وہ طریقے نہ اختیار کرو، وہ امور یا ان راہوں پہ نہ چلو جو تمہیں بدکاری کے قریب تر لے کے جاتی ہیں، فحاشی ہے، عریانی ہے، یا اس طرح بے جا اختلاط، مرد و زن کا اختلاط آپس میں، اس طرح کے معاملات میں جاؤ گے تو تمہارے لیے گناہ کرنا آسان ہوگا۔ اگر تم ان چیزوں سے بچو گے تو تمہیں وہ گناہ سے بھی بچنا جو ہے تمہارے لیے آسان ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی بجاوری فرض ہے، جب تک کہ اس حکم کو استحباب کی طرف پھیر دینے والی کوئی دوسری دلیل نہ ہو، مستحب کرنے والی کوئی دوسری دلیل نہ جب تک مل جائے اس وقت تک۔ اسلام ایک آسان دین ہے، اس کے اندر ایک شخص کو شرعی اوامر و احکام کا اس قدر مکلف کیا گیا ہے جتنی اس کے اندر قدرت اور استطاعت ہے، جتنی اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، اس کے مطابق جو ہے اس کو مکلف کیا گیا ہے، اس کے مطابق وہ عمل کرے۔ اگر کوئی کسی حکم کو پورے طور پر ادا کرنے سے عاجز ہے، یعنی وہ پورے طور پہ ادا نہیں کر سکتا، تو شریعت نے اسے رخصت دی ہے۔ یعنی اس کی مثال یہ آپ لے سکتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ بیمار ہے، وضو کرنے سے جو ہے پانی کے ساتھ وضو کرنے سے اس کو اذیت پہنچتی ہے، زخمی ہے، یعنی وہ وضو کرے گا تو اس کے جو وہ زخم ہے ان کے خراب ہونے کا خدشہ ہے، تو شریعت نے
اس کو جو ہے وہ مکلف نہیں کیا، بلکہ اسے رخصت دی ہے، کیا کرے وہ تیمم کر لے، تیمم کر کے نماز ادا کر لے۔ ہاں اگر اور کوئی مثال دیکھی جائے تو یہ بھی مثال مل سکتی ہے، اگر کوئی شخص کھڑا ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیمار ہے، وہ بیٹھ کے نماز ادا کر سکتا تو بیٹھ کے نماز ادا کرے۔ اگر کوئی بیٹھ کے بھی نماز ادا نہیں کر سکتا تو شریعت نے اسے اتنا بھی مکلف نہیں کیا، فرمایا وہ لیٹ کے پڑھ لے، اشارے کے ساتھ پڑھ لے، لیکن حکم کو جو ہے وہ ضرور جو ہے اس نے پورا کرنا ہے، اگرچہ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے استطاعت کے مطابق اس کو مکلف کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہم کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی استطاعت کے جو ہے بڑھ کے اس کو مکلف نہیں کرتے، اس کو تکلیف نہیں دیتے، یعنی جتنی اس انسان کے اندر استطاعت ہے، طاقت ہے، اس کے مطابق اس کو عمل کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے زیادہ سوال کرنے کی ممانعت بھی معلوم ہوتی ہے، یعنی کثرت بے جا سوالات جن کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، وہ سوالات کرتے رہنا دین کے بارے میں، ان سے بھی منع کیا گیا ہے، خصوصاً اس وقت جب کہ وحی کا نزول ہو رہا تھا اور یہ امکان تھا کہ کسی کے سوال کی بنا پر کسی حلال کو حرام کر دیا جائے اور کسی غیر واجب کو واجب کر دیا جائے۔ اس لیے کثرت سوال سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کو منع کیا کرتے تھے، کیونکہ ممنوع سوالات کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ایسے غیبی امور سے متعلق سوال کیا جائے جس کا علم اللہ نے کسی کو نہیں دیا، یعنی ایسے سوالات کرتے رہنا جن کا علم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں، وہ عمل جو ہیں وہ علم، وہ سوالات جو ہیں وہ غیبی امور کے متعلق ہیں۔ مثال کے طور پر قیامت کب آئے گی، یا قبر کے عذاب و آرام کی کیفیت کیا ہے، یا صفات باری تعالیٰ کی کیفیت کے متعلق سوال کرنا، یعنی ایسے سوال کرنا قیامت کب آئے گی، بھائی قبر کے اندر عذاب کس طرح ہوگا، کیا کیا کیسے ہوگا، اس میں آرام کس طرح ہوگا، اس کی کیفیت بیان کرو، یا اللہ کی صفات باری تعالیٰ کیسے ہے، اللہ کیسے کلام کرتا ہے، اللہ کیسے جو ہے وہ دیکھتا ہے، اللہ ایسی تعویلات کرنا، ان سے اسلام نے منع کیا گیا ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آ کے پوچھنے لگا قیامت کب آئے گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال پر سوال کر دیا، فرمایا تو نے قیامت کے متعلق سوال کیا، مجھے یہ تو بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے لیے تیاری کیا کی ہے، قیامت کے متعلق تو سوال پوچھ رہا ہے تو بتا قیامت کے متعلق سوال پوچھنے والے تو نے قیامت کی تیاری کتنی کی ہے۔ یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے سوال پر سوال کیا، پھر اس نے آگے جواب دیا، وہ بھی آگے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا اللہ کے رسول تیاری تو اتنی کوئی نہیں ہے، لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانے لگا میں آپ اور اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر یہی چیز تجھے جنت میں لے جائے گی۔ یعنی کثرت سوالات سے منع کیا گیا ہے۔ جس طرح اللہ کی ذات کسی ذات کے مشابہ نہیں ہے، ویسے ہی اس کی صفات بھی کسی صفات کے مشابہ نہیں، ان کی کیفیت اور حقیقت صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ وہ سوالات بھی منع ہیں جن کا مقصد تشدد ہے۔ حدیث میں آتا ہے حالک المنطعون قالها ثلاثہ، غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، غلو اور تکلف کرنے والے ہلاک ہو گئے۔ ممنوع سوالات میں وہ فرضی سوالات بھی شامل ہیں جو ابھی واقعہ نہیں ہوئے۔ سلف صالحین اس طرح کے سوالات سخت ناپسند کرتے تھے۔ البتہ دینی مسائل جاننے کے لیے کسی مسئلے میں اللہ اور اس کے رسول کا حکم معلوم کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی دینی مسئلہ ہے اس کے بارے میں آپ سوالات کر سکتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے متعلق، بھئی اللہ نے اس حوالے سے مسلمانوں کی کیسے رہنمائی کی ہے، کیسے مسلمانوں کو حکم دیا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث اس حوالے سے کیسے ملتی ہے، اس طرح کے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ کا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو تم اہل علم سے دریافت کر سکتے ہو، ان سے سوال کر سکتے ہو، ان سے پوچھ سکتے ہو، اہل علم سے اپنے سوالات جو ہیں وہ کر سکتے ہو دین کے متعلق۔ بے جا سوالات سے منع کیا گیا ہے جن کا کوئی مقصد ہی نہیں، جن کی کوئی غرض و غایت ہی نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب ایک زخمی شخص جو ہے وہ اس پر غسل واجب ہو گیا نا، غسل، تو وہ اسی غسل کی بنا پر اس نے جب غسل واجب ہو گیا وہ ٹھنڈے پانی سے نہایا، تو نہانے کی وجہ سے جو ہے اس کی یعنی وہ جان چلی گئی، فوت ہو گیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الم یکن شفاء السؤال، کیا جاہل کی شفا سوال کر لینا نہیں ہے؟ یعنی وہ اس نے سوال کیوں نہ کر لیا، اس کے متعلق پوچھ کیوں نہ لیا کہ اس حوالے سے شریعت میری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ اسلام بڑا
جو ہے وہ فیسلٹیز انسانوں کو مہیا کرتا ہے، مسلمانوں کو، یعنی آسانیاں بانٹنے والا ہے۔ دین جو ہے بڑا آسان ہے، الدین نصیحہ، ہم نے حدیث میں بھی پڑھا، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ دین بڑا آسان ہے، ہم نے اس کو مشکل بنا دی ہے، ہم نے سوالات کر کر کے مشکل بنا دی ہے۔ دین تو انسان کو رخصت دیتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، آسانیاں بانٹنے والا ہے۔ ہم نے جان بوجھ کے اس کو اپنے اوپر استوار مشکل کے طور پہ جو ہے وہ استوار کیا ہوا ہے۔ اسلام تو اس طرح کی مطالبات نہیں کرتا۔ آج ہم دیکھ لیں ہمارے معاشرے میں انہی کی بنا پر اسلام نے تو بڑی چیزوں میں انسان کو جو ہے وہ فیسلٹیز دی ہیں، آسانیاں دی ہیں۔ ہم خود جو ہے اس کو اپنے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں جو ہے وہ ناک نہیں رہے گی، ہم نے اگر ایسے نہ کیا، ہم نے اگر ایسے معاملات نہ کیے، اتنے جو ہیں وہ نظام و اہتمام نہ کیا، تو ہمارے لوگ جو ہیں لوگ ہمیں باتیں کریں گے۔ ہم لوگوں کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی نہیں کرتے۔ اسی لیے جو ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام ہمارے اوپر جو ہے وہ سخت ہو گیا۔ اسلام سخت نہیں ہوا، ہم نے خود اسلام کو اپنے اوپر سخت کیا ہوا ہے۔ اسلام تو ہمارے لیے آسانیاں بانٹنے والا ہے اور آسانیاں فراہم کرتا ہے۔ طہارت و صلاۃ، صوم و زکوٰۃ، حج عمرہ، خرید و فروخت اور نکاح و طلاق وغیرہ کے مسائل حاجت کے مطابق بندہ پوچھ بھی سکتا ہے اور سیکھنا فرض بھی ہے۔ یہ اس طرح کے تمام معاملات ہیں۔ اب نماز کے متعلق آپ کا کوئی سوال ہے، روزے کے متعلق ہے، زکوٰۃ کے متعلق ہے، حج عمرے کے متعلق ہے، خرید و فروخت کے متعلق ہے، نکاح اور طلاق کے مسائل ہیں، آپ ان کے متعلق سوالات کریں، سوالات پوچھیں۔ دین جو ہے وہ اسلام جو ہے ہماری کیسے رہنمائی کرتا ہے، تو اسلام جو ہے وہ ساری چیزیں بتاتے ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت دین اور دنیا کے خسارے کا باعث ہے۔ جس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے نا، وہ دین کی بھی مخالفت کرے گا، اور سمجھ لو کہ وہ دنیا کے اندر بھی اس کے لیے خسارے کا باعث بنے گی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جب اللہ سبحانہ قرآن مجید کے اندر نازل فرمایا، قرآن مجید میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ سنو، جو لوگ حکم رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ان پر کوئی زبردست آفت نہ آن پڑے یا انہیں کوئی دردناک عذاب نہ آن پہنچے، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کرتے ہیں۔ اور جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے نا، وہ کبھی بھی کامیاب اور کامران نہیں ہویا، بلکہ وہ دنیا میں بھی ذلت اور رسوائی کا سبب بنا ہے، اور قیامت کے دن بھی ذلت اور رسوائی کے ساتھ جہنم میں جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا ہے، وہ اپنے بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بھائی اپنے دائیں ہاتھ سے کھانا کھا، تو اس نے کہا کہ میرا جو دایاں ہاتھ ہے وہ کام ہی نہیں کرتا، یعنی بہانہ لگایا جان بوجھ کے نا، کہنے لگا میرا دایاں ہاتھ جو ہے وہ کام نہیں کرتا۔ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو چلے گئے، لیکن پھر اس نے ساری زندگی وہ اس کا دایاں ہاتھ اس کے منہ تک نہیں گیا، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرنے کی وجہ سے اس کا پھر وہ ہاتھ جو ہے وہ کام کرنے چھوڑ گیا۔ جس نے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مخالفت کی ہے نا، وہ کبھی بھی فلاح نہیں پائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین کا اگر آپ طرز عمل دیکھیں، ان کی سیرت دیکھیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کی سیرت میں ہمیں یہ سبق اور یہ درس ملتا ہے۔ انہوں نے ایسی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کی ہے نا، ایسی پیروی کی ہے کہ جن کی مثال آسمان کی نیل کو چھت کے نیچے کہیں بھی نہیں ملتی۔ یعنی ایسے صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات پر پتہ ہے کیا کہتے، قالوا سمعنا واطعنا، اے محبوب ہم نے سن بھی لیا ہے اور ہم نے اتباع بھی کر لیا، ہم نے مان بھی لیا ہے۔ ایسی انہوں نے عملی طور پہ جو ہے وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ اگر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ غزوہ خیبر کے متعلق دیکھیں، جب شراب کو حرام کیا گیا تو انہوں نے پتہ کیا کیا، شرابوں کو ان لوگوں نے پہلے جمع کیا ہوا تھا اپنے گھروں کے اندر۔ جب شراب کے حرام ہونے کی حرمت کی اعلان سنا تو انہوں نے ساری شراب ڈرموں کے ڈرم جو ہیں وہ گلیوں میں بہا دی، اور جب اسی وقت گدھے کے گوشت کو حرام کیا گیا تو خیبر کے موقع پر بھوک کی شدت ہے، ادھر ہنڈیاں جو ہیں وہ چولہے پر جو ہے وہ تیار ہو رہی ہیں، لیکن جب سنا کہ آج کے بعد گدھے کے گوشت کو حرام کر دیا گیا ہے تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ جو پک رہا ہے اس کو تو کھائیں نا، بھوک جو ہے وہ بڑی تیز بڑی شدت سے ہے تو ہم جو پک رہا ہے اس کو کھا لیں، بعد میں جو ہے وہ حرام سمجھ لیں گے۔ نہیں، انہوں نے کیا کیا، ہنڈیا جو کھانا تیار ہو رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، ان ہنڈیا کو انڈیل دیا، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آ گیا، انہوں نے ایسی اتباع کی ہے۔ بلکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحاب کا اگر طرز عمل دیکھا جائے، ان کی سیرت پر عمل کیا جائے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، تو مسجد نبوی میں آتے ہیں، ابھی انٹر نہیں ہوئے اندر، باہر ہی ہیں، جوتوں والی جگہ پر پہنچے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں بیٹھ جاؤ بھائی، بیٹھ جاؤ، یعنی جہاں پہ جگہ ملتی ہے وہاں پہ بیٹھ جاؤ۔ تو سیدنا عبداللہ بن مسعود کے کانوں میں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ صدا پڑی،
حالانکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نہیں فرمایا کہ آپ بیٹھ جاؤ، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر صحابہ سے مخاطب تھے، لیکن انہوں نے جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے یہ الفاظ سنے تو وہی جوتوں والی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں پوچھا بھائی عبداللہ آپ جو ہیں جوتوں والی جگہ پر بیٹھ گئے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی صدا میرے کانوں میں پڑی تو میں کیسے گوارا کرتا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے فرمان کی جو ہے میں مخالفت کرتا۔ یعنی ایسی ان کی زندگی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر معاملے میں جو ہے انہوں نے اتباع کی ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات کو ایکسیپٹ کیا اور ماننا ہے، اور عملی طور پر ان کا نمونہ پیش کیا ہے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ سے ملتی ہیں، یعنی انہوں نے اتباع کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات مانی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کالا سیاہ ان کا رنگ ہے اور موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت تھی، بڑا پیار، بڑی شفقت، بڑی محبت کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا چھوٹا سا قد ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو شادی کی آفر ہوتی ہے، نکاح کی آفر ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مجھے تو ضرورت نہیں ہے، یہ میرے صحابی ہیں حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ساتھ جو ہے وہ کر دیتے ہیں۔ تو اس نے کہا میں جو ہے اپنی بیوی سے مشورہ کر کے نا پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمانے لگا کہ میں بتاؤں گا، کیونکہ میں تو رشتہ آپ کے لیے لے کے آیا تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حکم دیا تو وہ جا کے اپنے گھر میں مشورہ کر رہا ہے اپنی بیوی سے کہ ہم رشتہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے لے کے گئے تھے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے وہ فلاں صحابی کے متعلق جو ہے ہمیں ریفر کر دی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جب یہ بات وہ اپنے جا کے گھر میں مشورہ کر رہا ہے تو اس کی جو بیوی ہے وہ کہنے لگی ہم اس کے ساتھ کیسے رشتہ کریں، یعنی وہ تو منڈیوں میں فروخت ہوتے ہوئے آیا غلام ہے اور اس کو مدینے میں کوئی جانتا بھی نہیں ہے، کالا سا اس کا رنگ ہے اور چھوٹا سا اس کا قد ہے، یعنی اس پر آپ کو پتہ ہے جو عورتیں ہوتی ہیں نا یہ اکثر جو ہیں وہ عیب جوئی کرتی ہیں، عیب نکالتی ہیں۔ تو بہرحال اس نے جو ہے وہ عیب نکالنے شروع کر دیے، اور جس بیٹی کے رشتے کے بارے میں بات ہو رہی ہے وہ بڑی نیک خاتون تھی، نیک بیٹی تھی، اس کے کانوں میں جب یہ آواز پڑی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم دیا ہے میرے متعلق، میرے نکاح کے متعلق، تو کہنے لگی آپ کیا کر رہے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی مخالفت کر رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر جیسے کہا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اتردون امر رسول اللہ، ماں جی اے ابو جی آپ اللہ کے حکم کے رسول کی مخالفت کر رہی ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں ہے کسی کے رشتے کا انتخاب کوئی بڑے سے بڑا آدمی کرتا ہے، اس نے کہا ہوگا کسی کے رشتے کا انتخاب گاؤں کا نمبردار کرتا ہے، کوئی چودھری کرتا ہے، کسی کا والد کرتا ہے، کسی کا بھائی کرتا ہے، کسی کا کوئی رشتہ دار کرتا ہے۔ تو میرے رشتے کا انتخاب اگر کسی نے کیا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے۔ یعنی کیسی ہستی، محبوب کائنات جناب محمد رسول اللہ، میرے رشتے کا انتخاب تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے۔ تو بہرحال ان دونوں کی شادی ہو جاتی ہے اس بنا پہ، تقوی کی بنا پہ۔ کس بنا پہ؟ تقوی کی بنا پہ، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تقوی کی بنا پر ان دونوں کا جب رشتہ کیا نا تو ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں ان کی شادی کو، ابھی تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے، ادھر جنگ کا پیغام آ جاتا ہے۔ بتانا مقصود یہ ہے کہ اس میں دیکھیں رزلٹ کیسا نکلے گا۔ ابھی چند دن ہی ہوئے ہیں شادی کو اور ادھر جنگ کا پیغام آ جاتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو صحابی تھے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے یہ نہیں دیکھا میری ابھی نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میں کیسے جنگ پہ جاؤں، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم آیا، آواز آئی کہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، تلوار لی اور جنگ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر جنگ کے دوران لڑتے لڑتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان سے بڑی محبت تھی۔ بعد میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ ختم ہونے کے بعد جو ہے وہ جائزہ لیا تو آپ نے فرمایا دیکھیں کوئی غیب تو نہیں ہے، سب نے بتایا فلاں فلاں غیب ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ اتنی محبت تھی، آپ نے فرمایا مجھے میرے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ مجھے نظر نہیں آ رہے، مجھے میرے صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر نہیں آ رہے۔ ایک صحابی جاتے ہیں ان کو ڈھونڈنے کے لیے، جا کے دیکھا میدان جنگ کے اندر ایک جگہ پہ جو ہے وہ حضرت جلیبیب کی جو ہے وہ میت پڑی ہوئی ہے، اور ان کے درمیان ان کے سائڈوں پہ جو ہے وہ 7 کافر جہنم سید ہوئے پڑے ہوئے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے اس کی میت پر جاتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جا کے اپنے بازوؤں میں لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بازوؤں میں لیا، اور اتنی محبت تھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے ساتھ،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے جو ہے وہ خود جو قبر تھی وہ تیار کروائی اور ان کو خود لحد میں اتارا اور ان کے لیے دعا کی اور ساتھ فرمایا ھذا منی وانا منہ، ھذا منی وانا منہ، اے جلیبی تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں، تم مجھ میں سے ہو اور میں تم میں سے ہوں، یعنی ان کو اتنا شرف عطا فرمایا۔ پاس حضرت غالباً حضرت عمر یا حضرت ابوبکر صدیق کھڑے تھے، وہ کہنے لگے رنگ کا تو کالا تھا لیکن ہم سب میں سے وہ نمبر لے گیا، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنی عزت اور اتنی عظمت اور اتنی شان جو ہے وہ عطا فرمائی اور ان کو ان الفاظ کے ساتھ یاد کیا اور ان الفاظ کے ساتھ پکارا۔ تو ان کے بعد جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر میں آئے، یعنی ان کی بیٹی جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا تھا اس کی بیوی کی وہ بات بھی یاد تھی نا، اتردون امر رسول اللہ، جس نے اپنے والدین کو کہا تھا کہ میرے رشتے کا انتخاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے، تو مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، ضائع نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے حکم کے ساتھ وحی کے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے ہیں۔ تو اگر اللہ کے رسول نے حکم دیا تو پھر میں شادی کے لیے تیار ہوں۔ ان دونوں کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے گھر آئے، اس کی بیوی کو اس کی شہادت کی خوشخبری دی اور ان کے لیے دعائے خیر کی، ایسی دعا کہ اللہ اس کے رزق میں جو ہے فراوانی پیدا عطا فرما، اس کو وافر رزق عطا فرما۔ مدینے میں لوگ بیان کرتے ہیں جب کوئی قحط سالی کا وقت آتا، کسی کے گھر میں کوئی کھانے کی چیز نہیں نہ ملتی تھی، تب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کی وجہ سے اللہ نے اس کے گھر میں اتنی رحمتوں کا نزول کیا تھا، باقی لوگ اس کے گھر سے اناج وغیرہ لے کر آتے اور کھانا وغیرہ لے کے جاتے تھے۔ کیوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی تھی، اللہ اس کے گھر میں برکت عطا فرما، اس نے میرے حکم کو ماننے میں جو ہے وہ اخیر کر دی ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں سنا، ان کو جو ہے میری بات کو ان کی باتوں پر ترجیح دی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ آج بھی اگر کوئی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کی تعمیل کرتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین پر پورا اترتا ہے نا، وہ نہ دنیا میں بھی کبھی رسوا ہو سکتا ہے اور نہ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو آخرت میں رسوا ہونے دے گا۔ ہمیں سبق کیا ملتا ہے کہ ہمیں مثالی مسلمان اگر بننا ہے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو ماننا ہے اور جن سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا ہے نا اس سے رکنا ہے۔ اور فرمایا وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی فرماتے ہیں جس چیز کا حکم نبی علیہ الصلوۃ والسلام تمہیں دیں اسے جلدی سے لے لو، پکڑو، اور جس چیز سے تمہیں منع کریں اس سے رک جاؤ۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہی حدیث میں فرمایا ہے نا، جس چیز کے بارے میں تمہیں حکم کرتا ہوں اس کو جلدی سے جو ہے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق جتنی تمہارے اندر طاقت ہے اپنی طاقت کے مطابق عمل کرو، اور جس چیز سے میں تمہیں منع کرتا ہوں اس سے رک جاؤ، کیونکہ پہلے لوگوں کو پہلی امتوں کو پتہ کیوں جو ہے وہ ہلاک کیا گیا، ان کے اندر جو ہے وہ خامیاں تھیں، وہ کثرت سوال بے جا سوالات کیا کرتی اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ اپنے نبیوں کی مخالفت کیا کرتی تھی۔ بے جا سوالات انسان کو جو ہیں وہ رسوائی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا اگر واقعہ دیکھ لیں تو انہوں نے ایسے بے جا سوالات کیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب فرمایا کہ ایک گائے کو ذبح کرو اور اس گائے کا جو گوشت کا ٹکڑا اس میت کو لگاؤ تو وہ میت خود بخود جو ہے وہ زندہ ہو کے بتائے کہ مجھے کس نے قتل کیا ہے، انہوں نے بے جا سوالات کرنے شروع کر دیے، گائیں کیسی ہو، اس کا رنگ کیسا ہو، اس کی عمر کیسی ہو، وہ کہاں پہ پائی، اس طرح کے بے جا سوالات کرنے لگے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن مشقت میں پڑتے گئے نا۔ تو بے جا سوالات سے بچنا چاہیے اور جن چیزوں کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے ان پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، جن چیزوں سے ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کی ہے ان سے ہمیں رکنا چاہیے۔ ایک مثالی مسلمان وہی ہوتا ہے جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرتا ہے ہر معاملے میں، چاہے ظاہری طور پر اسے یہ نظر آ رہا ہے کہ مجھے جو ہے وہ نقصان ہو رہا ہے، حقیقت اسے نقصان نہیں ہو رہا ہوتا، اس میں اس کے لیے فائدہ ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی بات میں جو ہے وہ کسی کے لیے نقصان نہیں ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں حکمت ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر بات میں ہمارے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو آج کی اس حدیث میں ہمیں یہ درس ملا ہے کہ آج کی یہ حدیث صرف الفاظ کا مجموعہ نہیں ہے، یہ فکر کا دروازہ بھی ہے اور نجات کا راستہ بھی ہے۔ ہم نے پڑھا کہ پہلی امتیں صرف اس لیے ہلاک ہوئیں کہ انہوں نے سوالات کی آڑ میں اطاعت کو چھوڑا تھا، انبیاء کی مخالفت کو معمول بنا لیا تھا، مگر صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین جنہیں ہم آج مثالی مسلمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، انہوں نے کبھی بے جا سوالات سے دین کو بوجھ نہیں بنایا، بلکہ جب نبی کا حکم آیا تو وہ صرف کہتے تھے لبیک یا رسول اللہ، ہم حاضر ہیں، ہم اطاعت کے لیے موجود ہیں۔ یہی اصل ایمان ہے اور یہی سچی اطاعت ہے اور یہی وہ راستہ ہے جو امت مسلمہ کو ہلاکت سے بچا سکتا ہے۔ اگر آج ہمارے اندر بھی یہ خصوصیات، یہ ہمارے اندر بھی یہ چیزیں، یہ رولز اگر
آ جائیں نا تو ہم بھی دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اسی کے ساتھ صرف دنیا میں ہی کامیاب نہیں ہوں گے، آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اور آج کے یہ سوالات، جب آج کے پتہ دور میں کیا ہے، جب سوالات کا شور ہے، بحثوں کا طوفان ہے اور اطاعت کی جو ہے وہ خاموشی ہے، تو ہمیں طے کرنا ہوگا کہ ہم علم کو عمل میں بدلیں، ہم اطاعت کو شعور کا حصہ بنائیں، ہم مثالی مسلمان بن کر دکھائیں گے۔ کیونکہ سوالات اگر اصلاح کے لیے ہونا تو وہ بغاوت کی طرف لے جاتے ہیں۔ کیونکہ سوالات اگر اصلاح کے لیے نہ ہوں، اس میں اس انسان کی اصلاح نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی جاننے کی کوشش کرنا ہے، یعنی عمل نہیں کرنا، انسان نے صرف سوالات ہی کرتا رہتا ہے، تو وہ جو ہے انسان کو جو ہے وہ اس لیے بغاوت کی طرف لے کے جاتے ہیں بیجا سوالات، اگر اصلاح کے لیے نہ ہوں۔ اگر اصلاح کے لیے ہوں تو اس کے لیے دنیا میں بھی خیر کا باعث بنتے ہیں، آخرت میں بھی خیر کا باعث بنیں گے۔ اگر اطاعت اگر اخلاص سے ہو تو وہ جنت کے دروازے کھولتی ہے۔ تو ہم آئیں، خود کو صحابہ کے نقش قدم پر پرکھیں، علم حاصل کریں، لیکن سوالات کی دنیا میں گم ہو کر اطاعت کی حقیقت کو نہ کھو بیٹھیں۔ اللہ ہمیں سچا فرما بردار مسلمان بنائے، صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بنائے، جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر حکم کو اپنے سینے سے لگا کے اس پر عمل کرنے والا ہو۔ یہ نہ ہو کہ صرف سن لے اور سن کے جو ہے وہ عمل سے جو ہے وہ بھاگتا پھرتا رہے، بلکہ مثالی مسلمان وہ ہوتا ہے جب اس کو اللہ اور اس کے رسول کی بات پہنچائی جاتی ہے، وہ کہتا ہے قالوا سمعنا واطعنا، میں نے سن بھی لیا ہے اور میں نے مان بھی لیا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پر عمل کرنے والا بنائے۔ بے شمار مثالیں ایسی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بنائی۔ اب مسجد نبوی میں ایک صحابی نے سونے کی انگوٹھی پائی ہے، سونے کی انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے جہنم کے آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں رکھنا ہے نا تو وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی انگوٹھی اتروائی اور اس نے مسجد نبوی میں پھینک دی وہ سونے کی انگوٹھی، کیونکہ جو سونا ہے وہ مردوں کے لیے جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کی ہے۔ وہ کئی دن تک، لوگ مفسرین فرماتے ہیں کئی دن تک وہ انگوٹھی جو ہے وہ ادھر ہی پڑی رہتی ہے مسجد نبوی میں، وہ اس نے اٹھائی نہیں، کیونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا کہ جو جہنم کے آگ کا انگارہ اپنی انگلی میں رکھنا چاہتا ہے وہ انگوٹھی پہن سکتا ہے۔ تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ آج ہمیں بھی ضرورت اس عمل کی ہے کہ ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر صراط مستقیم کا راستہ اپنا کر صحیح معنوں میں مثالی مسلمان بنیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، اللہ میرے سمیت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔